خبر کہ افغانستان کے شہر اسد آباد میں افغانستان کی یوم آزادی کی ریلی پر فائرنگ ہوئی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق شہریوں کی جانب سے افغانستان کا پرچم لہرانے پر طالبان جنگجوؤں کی جانب سے فائرنگ کی گئی۔ فائرنگ اور بھگدڑ کے نتیجے میں متعدد افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اسی پر بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر اینکر پرسن شوکت پراچا۔ شوکت پراچا، ایکسپیکٹڈلی شاید اس طرح کے واقعات کہیں نہ کہیں ہونے کا خدشہ ظاہر بھی کیا جا رہا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اب یہ اس طرح کے جو واقعات ہیں یہ کیا عوام کے لیے زیادہ خوف و ہراس پھیلانے کے ایک بن سکتے ہیں مقصد؟ اس وقت کیا سچویشن آپ سمجھ رہے ہیں بن رہی ہے افغانستان میں؟ دیکھیے، دو تین پہلو بہت امپورٹنٹ ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ افغان سوسائٹی کے لیے فائرنگ کے واقعات یا اس طرح کے موقعوں پر جھگڑا ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ افغان سوسائٹی میں اس طرح کے واقعات پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، اور کوئی یہ کہے کہ بالکل آئندہ نہیں ہوں گے تو یہ بھی عجیب سی بات ہوگی۔ کل سے یہ پرووکیشن ہو رہی تھی۔ کل آپ نے دیکھا جلال آباد میں بھی ایک چھوٹی سے گروپ نے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے، نعرے لگا رہے تھے۔ آج پھر 102 سال ہو گئے افغانستان کو آزادی لیے ہوئے، تو اپنی 102 سالوں کی یوم آزادی کے موقع پر اپنا جھنڈا لہرا رہے تھے۔ ادھر سے طالبان نے اسلامی امارات کا اعلان کیے تو جذبات پرووکیٹ ہوئے تھے، اور پھر جس طرح رات کو اشرف غنی کا بیان آیا اور اس نے کہا کہ جی مجھے کابل چھوڑنا پڑ گیا، آپ کو اتنا افغانوں کا احساس تھا تو آپ اندر بیٹھے رہتے، باقی بھی تو محفوظ بیٹھے ہیں۔ آج بھی حامد کرزئی ملاقاتیں کر رہے ہیں، ڈاکٹر عبداللہ ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ تو جو پرووکیشن باہر سے ہو رہی ہے، خاص طور پر ڈاکٹر اشرف غنی اور امراللہ صالح کی طرف سے، تو اس میں چند ایسے عناصر ضرور ہیں اس سوسائٹی میں، اور ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں جن کی طرف سے پرووکیشن ہوتی ہے۔ تو یہ پرووکیشن کا حصہ ہیں۔ ادروائز تو کابل شہر میں، جلال آباد میں، یا مزار شریف میں، یا ہرات میں، یا فار دیٹ میٹر قندھار میں بھی حالات معمول پر آ رہے ہیں۔ لوگ مارکیٹوں میں آ رہے ہیں، خرید و فروخت وہاں شروع ہوئی ہے۔ جو اتوار والے دن کا خوف تھا، کم از کم وہ خوف نہیں ہے ابھی۔ تو شوکت، یہ جو فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے، کیا اطلاعات آپ کو موصول ہو رہی ہیں؟ آیا یہ جو طالبان کی جانب سے لوگوں سے اسلحہ واپس لیا جانا ہے، اس کے ریپرکشنز بھی یہ سامنے آیا ہے، یا فقط جھنڈا لہرایا جا رہا تھا چونکہ اب جھنڈا چینج کر دیا گیا ہے طالبان کی جانب سے، اس پر یہ واقعہ پیش آیا ہے؟ دیکھیے، جذبات تو اندر سے بھڑکے ہوئے ہیں نا۔ اگر کوئی 10 کا گروپ ہے اور ادھر سے 90 کا گروپ ہو تو 10% بھی اپنے جذبات تو رکھتے ہیں۔ پھر جب اس طرح کا واقعہ ہو جائے تو پھر اس میں افغان سوسائٹی میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کا ریئیکشن بلٹ سے ہی ہوتا ہے۔ 40 سال سے وہاں پر جنگ ہو رہی ہے، باقاعدہ جنگ ہو رہی ہے، اور ہم توقع کریں کہ طالبان کے آنے سے اب بالکل مائنڈ چینج ہو جائے گا، یا طالبان کے آنے کی بات چھوڑیں، فارن ٹروپس کے باہر نکل جانے سے بالکل سوچ بدل جائے گی، مائنڈ سیٹ بدل جائے گا، ایسی بات تو ہے نہیں۔ یعنی جن بچوں نے پوری عمر اسلحہ دیکھا ہے، یا جو آج کل کے نوجوان ہیں انہوں نے اپنی بھرپور زندگی میں فائرنگ سنی ہے، بم دیکھے ہیں، لوگوں کو مرتے دیکھا ہے، یا 40 سال سے اوپر جتنے لوگ ہیں انہوں نے پوری زندگی خون خرابہ دیکھا ہے، ہم توقع کریں کہ وہ کسی پرووکیشن پہ وہ لیکن شوکت پراچا، جس سول وار کی جانب بار بار نشاندہی کی جا رہی تھی، اس کے لیے کیا کہا جائے گا؟ یہ جو واقعات ایسے ہو رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کیا یہ اس کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں؟ ابھی اس میں بڑا وقت باقی ہے۔ اگر تو سیٹلمنٹ ہو گئی تو پھر تو کوئی سول وار نہیں ہوگی نا۔ جس طرح سے لوگوں سے رابطے ہو رہے ہیں، چین بھی رابطے کر رہا ہے، پاکستان بھی کر رہا ہے، طالبان بھی کر رہے ہیں، خود افغان جو سیاسی رہنما ہیں دیگر جماعتوں کے، وہ پاکستان اسی مقصد کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو اگر تو کوئی اس طرح سے انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، براڈ بیسڈ انکلوسیو حکومت بن گئی، تو پھر خانہ جنگی کا خواب دیکھنے والے وہ مایوس ہو جائیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ، بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر نہیں ہوتی وہاں پر کوئی انکلوسیو، تو پھر بھی خانہ جنگی کس چیز کی؟ کسی کے پاس ہتھیار نہیں ہے، انہوں نے سرنڈر کر دیا افغان فوج نے۔ باقی جو لڑائی مار کٹائی ہے وہ افغان سوسائٹی کا حصہ ہے۔
वो चलता रहता है। इसको सिविल वार हम नहीं कह सकते आज के बाद। ठीक, इसको सिविल वॉर नहीं कह सकते। शौकत पराचा सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद थे। फायरिंग शहरियों की जानिब से अफगानिस्तान का परचम लहराने पर की गई है और अफगानिस्तान के शहर असदाबाद में ये वाकया पेश आया है। यौम आजादी की रैली पर फायरिंग हुई है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक शहरियों की जानिब से अफगानिस्तान का परचम लहराने पर तालिबान जंगजुओं की जानिब से ये फायरिंग की गई है और फायरिंग और भगदड़ के नतीजे में मुतादिद अफराद हलाक भी हुए हैं। शौकत पराचा हमारे साथ मौजूद थे जो कि ये बता रहे थे कि अफगान सोसाइटी का ये हिस्सा भी है। इसको हम सिविल वॉर तो नहीं कह सकते, बट ये भी नहीं कहा जा सकता कि मुकम्मल तौर पर अमन व अमान फौरी तौर पर आ जाएगा। इस तरह के छोटे बड़े वाकयात यकीनी तौर पर वहां हो सकते हैं और ऐसे में देखना होगा कि आगे जैसे जैसे वक्त गुजरता है क्या उससे सूरत हाल बेहतर होती है, लेकिन वो उम्मीद जाहिर कर रहे थे कि इस तरह के वाकयात जल्द खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल, ये गैर मुल्की मीडिया ने अब तक जो रिपोर्ट किया है उसके मुताबिक शहरियों की जानिब से अफगानिस्तान का परचम लहराने पर तालिबान जंगजुओं की जानिब से फायरिंग की गई है। अब देखना यह है कि इस पर तालिबान का क्या मौक़िफ़ आता है, अफगानिस्तान का सरकारी मौक़िफ़ क्या सामने आता है। लेकिन अब तक जो इतलात मौसूल हो रही हैं, अफगानिस्तान के शहर असदाबाद में अफगानिस्तान की यौम आज़ादी की ये रैली थी जिस पर फायरिंग की गई है। आज तहरीक तालिबान अफगानिस्तान ने अमारत इस्लामी अफगानिस्तान का ऐलान किया है और उसका झंडा भी जो है वो लहरा दिया है और आज अफगानिस्तान में यौम आज़ादी मनाया जा रहा है। तमाम मुताहरिब जितने भी ग्रुप्स हैं उन सब की जानिब से आज यौम आज़ादी अफगानिस्तान का मनाया जा रहा है। आज अफगानिस्तान का जो साबिक़ परचम है वो भी लहराया गया और हमने देखा कि ये जो रैली इस वक्त हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं इस पर फायरिंग भी हुई है।